بادشاہ کے دور میں نا ایک جانور تھا اور اس کی بڑی زہریلی نظر تھی، بڑی قاتلانہ نظر، جس کو دیکھتا نگاہ بھر کے وہ بندہ ہلاک ہو جاتا، مر جاتا۔ اتنی زہریلی نظر تھی اس جانور کی۔ تو لوگ اسے بڑے پریشان ہوئے کہ اس کا کیا حل نکالیں، اس کو کس طریقے سے ہینڈل کریں، کس طریقے سے اس کو موت دیں۔ لوگوں نے طرح طرح کے حربے استعمال کیے پر ناکام رہے۔ تو لوگ اس وقت کے ایک حکیم تھے، بڑے دانا، بڑے ارتطالس، اس کے پاس چلے گئے اور جب اس کے پاس گئے تو اس سے کہا کہ حضرت یہ مسئلہ ہے، اس مسئلے کو حل نکالیں۔ تو انہوں نے بڑا سوچ و وچار کے بعد ایک بات کہی کہ ایک بڑا سا آئینہ تیار کرو، بڑا سا آئینہ تیار کرو، اور اس آئینے کو تیار ہونے کے بعد مجھے بتاؤ۔ آئینہ تیار ہو گیا جی، تیار ہونے وہ بتایا گیا کہ حکیم صاحب آئینہ تیار ہو گیا ہے۔ حکیم صاحب نے کہا کہ جانور کا رخ دیکھو کہ کس طرف آ رہا ہے، اس طرف اس جانور کے رخ کے سامنے اس آئینے کو کھڑا کر دو، پیچھے اس کا ایک آدمی بیٹھ کے اس کو پکڑ لے۔ تو کہا ٹھیک ہے جی، اس سے کیا ہوگا؟ کہا کرو تو صحیح نا، کرو۔ جب اس کو کیا، آئینہ رکھا، دیکھا جانور کا رخ اس طرف ہے، اسی طرف آئینہ رکھ دیا بڑا سا، اور اس کے پیچھے ایک آدمی بیٹھ گیا اس آئینے کو پکڑ کے۔ جانور جب جیسے ہی اس آئینے کے قریب آیا، اپنے آپ کو دیکھا تو مر گیا۔ جب مر گیا تو لوگ حیران ہو گئے، خوش ہو گئے، تالیاں بجنے لگی، جانور مر گیا۔ اب لوگ اس کے عذاب سے محفوظ ہو گئے، کیونکہ لوگ اس کو دیکھ کے بھاگا کرتے تھے، دائیں بائیں ہوا کرتے تھے کہ اس کی نظر ہمارے پہ نہ پڑ جائے، کیونکہ جس کو وہ دیکھ لیتا تھا وہ مر جاتا تھا۔ تو لہٰذا جب اس کا انتقال ہو گیا، جانور مر گیا، تو لوگوں نے حکیم صاحب سے پوچھا، بادشاہ نے بھی پوچھا کہ اس میں آپ کی کیا حکمت تھی؟ کہا جی ایسے جانور بڑے مدت بعد پیدا ہوتے ہیں جن کو زہریلے بخارات زمین سے ملتے ہیں، اور ان کی نگاہوں میں یہ ایسی چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ جس کو دیکھتے ہیں وہ مر جاتا ہے، وہ قتل ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ایسے جانور مدتوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس کا حل یہ تھا کہ اس نے اپنے آپ کو جب دیکھا تو اس کی نظر اس کو ہی لگ گئی اور یہ ہلاک ہو گیا۔ تو اللہ والے فرماتے ہیں لوگوں یہی مثال حاسد کی دیتے ہیں کہ جب انسان کسی سے حسد کرتا ہے تو اپنی آگ میں خود جلتا رہتا ہے، خود جلتا رہتا ہے، اور جب وہ جلتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اس کی نگاہوں میں یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ جو لوگ اس کو دیکھتے ہیں اس سے دور بھاگتے ہیں، اور کیونکہ اس کے اندر ایک حسد ہوتا ہے اور وہ حسد کی نگاہ سے لوگوں کو دیکھتا ہے، اور جب دیکھتا ہے تو خود جلتا ہے، اور جب خود جلتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے، اور لوگ خوشی خوشی رہنے لگ جاتے ہیں۔ میرے عزیز، میرے دوست، اللہ والے فرماتے ہیں کہ حسد سے بچو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، کیا فرمان ہے؟ آپ فرماتے ہیں لوگوں حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح سوکھی لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے۔ تو لہٰذا حسد کی بری نظر سے بچو، حسد سے بچو۔ جب ہم اس سے بچیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں خوشحالی آ جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں حسد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔